حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آخری امت ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہم قبروں سے اٹھیں گے، اور ہم ہی وہ امت ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ بس اتنی بات ہے کہ ان یہود و نصارہ کو ہم سے پہلے کتابیں تورات، زبور، انجیل عطا کی گئیں، اور ہمیں ان کے بعد قرآن پاک عطا کیا گیا۔ بس انہوں نے ہم سے قرآن پاک کے حق ہونے پر اختلاف کیا، جس چیز کے حق ہونے میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے ہمیں ہدایت فرمائی تھی، اور اب اسلام آنے کے بعد وہ مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے گمراہی میں رہ کر دوزخ کو چلے جائیں گے۔ بس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تمام انبیاء پر حرام ہے جب تک کہ میں اس جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ یعنی پہلے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، پھر تمام انبیاء علیہ السلام داخل ہوں گے، اور جنت تمام امتوں پر حرام ہے حتیٰ کہ میری امت اس میں داخل ہو جائے گی، اس کے بعد دوسری امتیں جنت میں جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقی امتوں سے پہلے زمین سے باہر آئے گی اور سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگی، اور سب سے پہلے سایہ عرش میں داخل ہوگی، اور سب سے پہلے اس امت کا حساب کتاب ہوگا، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پل صراط کو عبور کرے گی، اور سب سے پہلے یہ جنت میں داخل ہوگی۔ بس جنت انبیاء کرام پر تب تک حرام ہے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، اور تمام امتوں پر حرام ہے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں داخل نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے، اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھلایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، حتیٰ کہ میں اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو اے ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے۔